ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے، محبوبیت کے درجے کا اختتام ہے، محبوبیت کے درجے کا بھی اختتام ہے۔ غوث الورا اصل میں وجود محمد کا نام ہے، غوث الورا اصل میں وجود محمد کا نام ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے کافی سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے کافی سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو۔ رہتی دنیا تک میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ ذمہ دار جگہ خانقاہ صابریہ قدوسیہ کے ذمہ دار مسند سے یہی میری وصیت ہے، یہی میری ہدایت ہے۔ جو نہ مانے غوث اعظم کو وہ دنیا میں اس کے لیے ذلت ہے، لعنت ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد جب غسل دیا جاتا ہے، نہلایا دھلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی صاحب علم سے آ کر کہ آئیے آپ اپنی انگلی سے کلمہ شہادت لکھیے، کلمہ لکھیے انتقال کے بعد، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک صابری در کے فقیر غوث پاک کے منگتے کا کیا کہنا ہے یہ ذمہ دار جگہ سے، یہ ذمہ دار مسند سے، کہ کہا جاتا ہے کہ پیشانی پہ کلمہ لکھیے، ماتھے پہ کلمہ لکھیے، اس کے ساتھ ساتھ سینے پہ کلمہ لکھیے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک دیوانہ، ایک پاگل، ایک مجنون غوث پاک کا وہ کیا کہہ رہا ہے، غور کرے۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا۔ میں نے وہ منظر پیش کرتے ہوئے کہا اگر ان میں سے جو حضرات موجود رہے میرے جنازے میں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہہ دینا، بالخصوص ہمارے روپیش بھائی، کہہ دینا کہ کوئی کلمہ علمہ نہیں، حضرت ہمارے صاحب بول دیے غوث پاک کا نام۔ غوث پاک کا نام ہی ایسا نام ہے، اسی ذات میں پورا کلمہ طیبہ ضم ہے، جس کو غوث اعظم سمجھ میں آ گئے اس کو کلمہ سمجھ میں آ گیا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے۔ ہاتھوں میں یہ ذرا دیکھو دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں ہم صابریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں ہم صابریوں کو، کہاں ہے صابری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے صابری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ خالق نے ہم سب کو غوث کا شیدا بنا دیا، خالق نے ہم سب کو غوث کا شیدا بنا دیا، سویا ہوا تھا نصیب اسے پیران پیر نے پل میں جگا دیا، سویا تھا نصیب پیران پیر نے اسے پل میں جگا دیا۔ تھے بے شمار بت میرے قلب سیاہ میں، بت سے مراد دنیا کی محبت، دنیاوی چیزوں کی محبت، ہر شے سے محبت۔ وہ دل آباد نہیں جس دل میں پیران پیر تیری یاد نہیں،
وہ دل آباد نہیں جس دل میں تیری یاد نہیں، وہ دل دل ہے جس دل میں تیری یاد ہے۔ تو توجہ کا طالب ہوں، بغور سماعت کریں کہ تھے بے شمار بت دنیا کی ہر محبت کے میرے قلب سیاہ میں، قلب کہتے ہیں دل کو، سیاہ کہتے ہیں کالے دل کو، تھے بے شمار بت میرے قلب سیاہ میں، پیران پیر کی نگاہ نے اسے کعبہ بنا دیا، پیران پیر کی نگاہ نے اسے کعبہ بنا دیا۔ اب داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے، 11ویں کرنے والوں بڑی خوش نصیب ہے تم لوگوں کی تقدیر، تمہارا مقدر جو 11ویں کرتے بھی ہیں 11ویں کھاتے بھی ہیں، الحمدللہ 11ویں کا کھلاتے بھی ہیں اور 11ویں کا کھاتے بھی ہیں۔ داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے، گھر پر جو میں نے غوث کا جھنڈا لگا دیا، گھر پر جو میں نے غوث کا جھنڈا لگا دیا۔ عامر شاہ جیلاں کی نسبت کا فیض ہے، لکھنے والوں کا کلام ہارون ہے۔ تو ہمارے سلسلے کے خلیفہ کا نام میں محبتاً لے لیا کہ آج الحمدللہ اس سال کی 11ویں ہے اور آپ میرے ساتھ یہاں موجود ہے۔ آئندہ سال نہ جانے آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، اس کا پتہ نہیں۔ عامر شاہ جیلاں کی نسبت کا فیض ہے، جینے کا ہر ہنر مجھے جس نے سکھا دیا، جینے کا ہر ہنر مجھے جس نے سکھا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، ایسے تو میرے ذہنی اعتبار سے خطاب کا کوئی میرا ذوق نہیں ہے، میں یہ ارادہ بھی نہیں ہے کہ یہ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ میں بیان کروں، خطاب کروں، لیکن جو بھی سنانے کی کوشش کر رہا ہوں سبق، آپ لوگ سوتے ہوئے نہیں بلکہ حالت بیداری میں سماعت کریں۔ آج کی جو گھڑی ہے، یہ جو رات ملی ہے، اس رات کی حقیقت اگر معلوم ہو جائے، خدا کی قسم آپ بیٹھے خانقاہ میں ہیں، محسوس یہ کریں گے ہم پیران پیر کے صحن میں موجود ہے۔ کیوں؟ یہ میرے پیر کا کرم ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا یہ کوئی خدا کی قسم ذہن نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقصد ہے کہنے کا کہ میں بغداد گیا، میں کہاں گیا، صابر پاک کی نسبت نے بھیجی ہے، یوسف شریف بابا کے کرم نے بھیجایا ہے، میرے پیر کے کرم سے پہنچا میں، میرے پیر و مرشد لے گئے بغداد، میرے پیر و مرشد بھیجاتے رہے بغداد۔ یہ دین ہے اسماعیل شاہ قادری سرکار کی، یہ کرم ہے شاداب جہاں سرکار کا، میرے پیر کے کرم سے۔ میں نے وہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے غوث پاک کے دیار میں 11ویں کا، خدا کی قسم اس منظر کو لفظوں سے بیان کرنا محال ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ اتنا روح پرور منظر، خدا کے عزت و جلال کی قسم، جو منظر میں نے سرزمین بغداد میں غوث پاک کے دربار میں دیکھا، بس کہیں اور وہ منظر نظر نہیں آیا۔ شاعر کہنے کی کوشش بھی کی، لیکن جس مقام تک پیران پیر اسے رسائی عطا کرتے ہیں، اسی مقام تک بندہ کہہ پاتا ہے۔ میرا تو وجدان بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، میرا یقین بھی ہے، اسی پر میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستہ میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی۔ وہ سرزمین مبارک ہے کہ بغداد شریف، جہاں بندے کو تصور بھی اگر لے جائے وہ ولایت لے کے آتا ہے، وہ سرزمین مبارکہ کی خاصیت ہے۔ اور نیت بھی کر لیں، ارادہ بھی کر لیں کہ ہم بغداد جانے کا مضبوط دل میں ارادہ ہے، بلا لیں گے۔ میری بھی جتنے مرتبہ حاضری ہوئی، محض کرم ہے پیران پیر کا بلاوا،
میں بغداد حاضر ہوتا رہا، میرے پیر کا کرم تھا، وہ بھجاتے رہے پیر میرے، اور پیران پیر بلاتے رہے۔ بہرکیف سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اتنی بلند و بالا شان کے مالک ہے، رہتی دنیا تک کوئی بندہ ان کی مکمل شان بیان نہیں کر سکتا، بلکہ میں یوں کہوں قادری تو کہتے ہیں کہ ہم پر کرم ہے غوث پاک کا، ہم قادری ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، اور بڑے شاعروں سے ہم یہ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے۔ وہ کیسے بڑے پیر ہے؟ رسول اللہ کی جو شان نبوت کی دنیا میں ہے، نبوت کے مقام میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا، سید الانبیاء کا، ولایت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے اس شہزادے کو سید الاولیاء کا مقام عطا فرمایا۔ کوئی بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو، جاننا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کو، کوئی اگر جاننا چاہتا ہے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو، کوئی اگر سمجھنا چاہتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو، کوئی اگر سمجھنا چاہتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو، کوئی اگر جاننا چاہتا ہے مولا کائنات شیر خدا علیہ السلام کی شجاعت کو، کوئی اگر جاننا چاہتا ہے امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو، کوئی جاننا چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو، کوئی جاننا چاہتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کو، کوئی جاننا چاہتا ہے امام محمد الباقر کی ریاضت کو، کوئی اگر جاننا چاہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طہارت کو، کوئی اگر جاننا چاہتا ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت کو، کوئی اگر جاننا چاہتا ہے امام محمد الجواد علیہ السلام کی عنایت کو، کوئی جاننا چاہتا ہے امام التقی علیہ السلام کے تقوی عبادت کو، کوئی جاننا چاہتا ہے امام حسن نقی علیہ السلام کی عنایت کو، کوئی جاننا چاہتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے کیفیات کو، کوئی جاننا چاہتا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جتنے اجداد میں آپ کے ائمہ اطہار اہل بیت گزرے ہیں، ان تمام کا منبع و مرکز کیا ہے، ان کی زندگی میں عادات کیا تھی، ان کے ریاضات کیا تھے، ان کے ثقافت کیا تھے، ان کے عنایات کیا تھے، ان کی کرامات کیا تھے، ان تمام کے فیوز و برکات کو کوئی بندہ ایک ہستی میں جمع دیکھنا چاہتا ہے، جس ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے ان تمام ہستیوں کے فیض کا مرکز بنایا ہے، اس ہستی کا نام غوث اعظم ہے، اس ہستی کا نام پیران پیر ہے۔ دنیا کیا جانتی ہے؟ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ 120 صفیں، کتنی صفیں ہوں گی؟ 120۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے نبیوں کے ساتھ، ان کی امتوں کے ساتھ اللہ رب العزت ان سارے انبیاء کو ان کی امتوں کے ساتھ صرف 40 صفوں میں جمع فرما دے گا۔ آدم علیہ السلام سے اندازہ کریے آپ، 1.25 لاکھ کم و پیش پیغمبر انبیاء کرام ہیں۔ غور کرے، ذہن نشین کرتے رہیں جملے یہ، پھر کبھی آپ کو میسر موقع ملے نہ ملے معلوم نہیں۔ کتنے پیغمبر؟ 1.25 لاکھ کم و پیش۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک خالی نبی نہیں، انبیاء نہیں، مرسل نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی امتیں ملا کر 40 صفیں ہیں۔ کتنی؟ 40 صفیں۔ میرے اور آپ کے آقا جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی مسلمانوں کے بھی نبی، جو نبی ہندوؤں کے بھی نبی، جو نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امت کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا، وہ شرف بخشا۔ آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء و رسول، ان کی امتیں 40 صفوں میں مکمل ہو گئی جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے والوں کی۔
لیکن تنے تنہا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی امت، فرماتے ہیں حضور کہ وہ 40 سے دگنی 80 صفحے میری امت جنت میں جائے گی، جنت میں۔ تو سارے نبیوں میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت امت عطا کیا۔ کیا کیا؟ کثرت امت کسے کہتے ہیں؟ میننگ کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے کثرت امت؟ یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء پورے ملا کے بھی اتنے نہیں ہوئے، 40 صفوں میں آ گئے۔ تو اس سے یہ اندازہ کرے کہ حضور کی امت کتنی پھیلی ہوئی ہے، کتنی بڑی امت ہے حضور کی، کتنے زیادہ لوگ، کوانٹٹی، میجارٹی، وہ سارے انبیاء اور ان کی امت ملا کے نہیں، حضور کی ایک امت کی اتنی میجارٹی ہے کہ 40 سے دگنی 80 صفحے حضور فرماتے ہیں جنت میں میری امت کی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء سے بڑھ کے ایک آقا کو ہمارے اتنی امت عطا کی، حضور کو کثرت امت عطا کی گئی۔ ولایت کی دنیا میں اسی طریقے سے وہی شان اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو عطا کی۔ اب وہ کیسے؟ حضور کو کثرت امت ملی، پیران پیر کو کثرت مریدی ملی۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کثرت امت ملی پیران پیر کو۔ قربان جاؤ میرے غوث پاک پہ۔ ساری کائنات میں جتنے غوث پاک کے مرید ہے، کسی اور ولی کے مرید نہ ہے، نہ ہوئے، نہ ہوں گے۔ یہ ولایت کی مرتبہ دنیا میں۔ اب اسی طریقے سے حضور کو کثرت معجزات عطا کیا اللہ تعالیٰ۔ کیا کیا؟ کثرت معجزات۔ معجزات یعنی عجیب و غریب چیزیں دکھانا۔ یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طاقت دی کہ وہ زمین پہ سمندر میں عصا مارتے تو راستہ بن جاتا، عصا زمین پہ پھینک دیتے اژدہا بن جاتا۔ کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کاؤنٹ کر سکتے، آپ گن سکتے، اتنے معجزے دیے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کی کثرت عطا کر دی۔ اور آپ معراج النبی کے ہی معجزے اگر گننے بیٹھ جائیں آپ کی پوری زندگی لگ جائے گی۔ قرآن ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ کو عطا کیا۔ اس کی سب سے بڑی کرامت اس معجزے کی دیکھیے آپ، بقا یہ ہے آج بھی 1400 سال کے بعد ہمارے پاس لفظ بلفظ قرآن اسی شکل میں موجود ہے۔ تو حضور کو کثرت معجزات، ایک آپ نے دیکھا اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسے لاتعداد معجزات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اسی طریقے سے مریدی کے معاملات میں امت کے حوالے سے سماعت کیا۔ اب ولایت کی دنیا میں جیسے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کثرت مریدی ملی، حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور کو کثرت امت ملی، کثرت مریدی پیران پیر کو ملی، رسول اللہ کو کثرت معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے ولایت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے غوث پاک کو کرامتوں میں اللہ رب العزت نے اکثریت عطا فرمائی ہے۔ جتنی کرامتیں پیران پیر سرکار کی اس کائنات میں ظاہر ہوئی، ہوتی ہے، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ خدا کی قسم کسی ولی، بلکہ میں یوں کہوں جتنی ولایت کی دنیا میں ایک ایک ولی کرامت جو دکھاتا ہے وہ سارے کا سارا فیض اسی سمندر سے آ رہا ہے جو بغداد شریف میں بہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ ہستی ہے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ قادری تو غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہے، مرید ہے۔ ناز کرو چشتی صابری غلاموں، آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کو جتنے مرید ہیں آپ کو آپ کا پیر بتا رہا ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ چشتی بھی غوث پاک کے مرید ہے، نقشبندی بھی غوث پاک کے مرید ہے، سہروردی بھی غوث پاک کے مرید ہے، شاذلی بھی غوث پاک کے مرید ہیں، رفاعی بھی غوث پاک کے مرید ہیں۔ اللہ پاک نے غوث پاک کو کثرت مریدی عطا کی۔ 18 سال عمر تھی پیران پیر کی۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ اللہ پاک نے الہام کیا غوث پاک کو کہ عبد القادر جاؤ بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو اور کہہ دو، یہ اعلان کر دے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ،
آپ اعلان کر دیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ محترم سامعین کرام، جب پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے قدم کو ہر ولی کے گردن پہ رکھا ہے، جب پیران پیر نے یہ اعلان کیا، بڑے بڑوں نے سر جھکایا۔ کھلا ہمارے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا ہمارے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا قدمی حاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو خدا کی قسم اجمیر جا کے جو آئے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، جو جا چکے ہیں، جو جانے والے ہیں، ہندوستان کے بادشاہ کا دربار کوئی عام دربار نہیں جسے خواجہ غریب نواز کا دربار کہتے ہیں، بلکہ میرے خواجہ جسے چاہے اسے ہندوستان کی سلطنت عطا کرتے ہیں، جسے چاہے اسے کرسی سے اتار دیتے ہیں۔ صبح قیامت تک کے لیے جس ذات گرامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے، آپ ایک جنگل میں، صحرا میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اچانک سی ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوا آ رہی ہے، اور ہواؤں میں ندا آ رہی ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ آواز آ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز عبادت ریاضت اپنا مصلی تسبیح چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب کے ساتھ کہتے ہیں بل علی راسی وعینی، بل علی راسی وعینی، بل علی راسی وعینی۔ چاہنے والے ساتھ تھے، پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، غیر معمولی عمل بادشاہ ہندوستان نے کیا، بل علی راسی وعینی کہہ رہے ہیں، آج بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس طریقے سے سر کیوں جھکایا؟ فرماتے غریب نواز تمہیں کیا خبر، آج بغداد کے ممبر سے کھڑے ہو کر سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد نے اعلان کر دیا ہے ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میں نے کہا صرف اور صرف آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، معین الدین اجمیری کے پلکوں اور سر پر بھی غوث اعظم کا قدم ہے، غوث پاک کا قدم ہے، پلکوں اور سر پر بھی، تو وہ بادشاہ ہندوستان ہو گئے غوث پاک کے قدم کی برکت سے۔ اس کے بعد حضرت قطب الاقطاب سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ہمراہ ایک جنگل میں تخت لگا کر بیان کر رہے ہیں۔ بڑی اونچی ہائٹ تھی سرکار احمد کبیر رفاعی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی ادب کے ساتھ اپنے تخت پہ سے اتر گئے اور رکوع کی حالت میں سر جھکایا، بل علی راسی وعینی کہا، بل علی راسی وعینی کہا۔ مریدین پریشان ہو گئے، سرکار کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، آپ نے بھی سر جھکایا، اس طریقے کا منظر ہم پہلی بار دیکھ رہے۔ فرماتے ہیں بغداد کے ممبر پہ غوث اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس لیے سر جھکا رہا ہوں تاکہ ولی رہ جاؤں۔ تو دیکھیے آپ غوث پاک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ہر ایک ولی یہاں تک آیا ہے روایتوں میں جو اس دنیا سے جا چکے تھے، جنہوں نے پردہ کر لیا تھا، انتقال فرما گئے تھے، انہوں نے اپنی مزاروں میں سر جھکا لیا غوث پاک کی خدمت میں۔ اور جو پیدا ہونے والے تھے، جو ماں کی شکموں میں تھے، ان لوگوں نے ماں کی شکموں میں غوث پاک کی ولایت کا اعلان سن کر اپنا سر جھکایا، اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے تھے، انہوں نے عالم ارواح میں غوث پاک کا نام، یہ ندا، یہ اعلان سن کر انہوں نے سر جھکایا۔ ولایت جس کو بھی ملتی ہے غوث پاک کے در کی خیرات ہے، بھیک ہے اس آستانے کی، اس چوکھٹ کی۔ احمد کبیر رفاعی۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر ایک مقام سے دوسری جگہ سفر فرما رہے تھے۔ آپ نے بخارا کی طرف ہاتھ کھڑے کیے، دعا کی،
मुरीदीन परेशान हो गए, सरकार माजरा क्या है? फरमाते हैं मेरे इंतकाल के 157 साल के बाद मेरा बेटा इस सरजमीन पर पैदा होगा जिसका नाम बहाउद्दीन होगा, उसके कदमों से नक्शबंदी सिलसिला चलेगा, उसको उसके हिस्से का फैज़ अभी से एडवांस में अता कर रहा हूँ। अंदाज़ा करें आप किस विलायत की गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनसब व सनद अता की है। फिर इसके साथ साथ हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको आपके चाचा जान अबू नजीब काहिर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौस पाक की खिदमत में ले गए, जो बाबा शरफुद्दीन है ना पहाड़ी शरीफ में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाह दक्कन, उनके पीरो मुर्शिद को बाबा सरकार के दादा पीर अबू नजीब काहिर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर गए। हज़रत बाबा शरफुद्दीन रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु एक ऐसे वली के शहर में हमारा और आपका ताल्लुक़ है कि हम ना हमारे माँ बाप, ना हमारे दादा, ना परदादा, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता गौसे पाक का कौन सा कैसा जानशीन बन के हैदराबाद में आया। और बाबा सरकार की एक मखसूस शान ये है कि फरमाते हैं हर वली फैज़ लेने मेरे पास आता है, बाबा सरकार को फैज़ देने गौसे पाक आते हैं। इनके पीरो मुर्शिद शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी आपके पीरो मुर्शिद अबू नजीब काहिर सोहरवर्दी लेके गए, गौस पाक ये मेरा बेटा माखूल मनखूल हर ज़ाहिरी जितना इल्म था इसने हासिल कर लिया, फैज़ के लिए आपकी चौखट पे लाया हूँ। खुद सोहरवर्दिया सिलसिले के बानी है, फाउंडर है, उनको क्या ज़रूरत, देखिए विलायत के इतने ऊंचे मुकाम पर रहने के बाद भी अदब गौसे पाक का क्या है। आपने कहा कि अच्छा ठीक है मेरे दरबार में लाए हो फैज़ के लिए, क्या क्या जानते हैं? सारा इल्म जानता हूँ। गौस पाक एक हाथ फेरे अपना दस्ते मुबारक, अब कहा फ़लाँ सवाल का जवाब दो शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। कहा सरकार कुछ बचा ही नहीं तो क्या जवाब दूंगा। तो परेशान हो हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से कहते हैं गौसे पाक परेशान ना हो, इल्म था अब हकीकत लिखेंगे। कहा बेटे जब कुछ लिखना होता है तो पहले मेटना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। पहले दुनियावी जितने उलूम थे ज़ाहिरी वो थे, पहले मैंने उसको मिटाए, उसके बाद आपने एक हाथ फेरा। फरमाते हैं मेरा सीना समंदरों से ज़्यादा मुज़य्यन हो चुका था हर उलूम से, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। तो इससे अंदाज़ा करे गौसे पाक चाहे तो एक हाथ से सुप मेट सकते हैं और एक हाथ से अगर चाहे दस्ते मुबारक फेर दे तो सीना समंदर बना देते हैं। तो लोगों इल्म और बात है, फैज़ और बात है। इल्म किताबें देख के बोलता है, फैज़ अल्लाह के जलवे देख के बोलता है। ये फैज़ है बुज़ुर्गान इस्लाम का। इस तरीक़े से अबू मदियन गौस अल मगरिबी, हज़रत अबुल अब्बास मुरसी, ये अरब में सिलसिले है जिसके नामों से भी हम वाबस्ता नहीं हैं। मसर, इजिप्ट आज जिसका जदीद तरीन नाम, यहाँ पर मुरसी सिलसिला बहुत ज़्यादा तादाद में फैला हुआ है। हज़रत अबुल अब्बास मुरसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुरीद और खलीफा हैं अबू मदियन गौस अल मगरिबी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु। विलायत की दुनिया में इनका भी ऐसा मुकाम था कि 24 घंटे में एक सेकंड भी ऐसा नहीं रहता था कि जब इनकी निगाहों के सामने हुजूर का चेहरा ना रहता हो। ऐसी विलायत के दर्जे का मालिक भी ग़ुलाम है गौसे आज़म का। गौस पाक के मुरीद व खलीफा अबू मदियन गौस अल मगरिबी, उनके मुरीद व खलीफा हज़रत अबुल अब्बास मुरसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हर सिलसिले में आज जो फैज़ है, फैज़ान है, ये गौसे पाक का है। और एक हकीकत बता दूँ, गौसे पाक सरकार किसी को कुछ देना होता है, नवाजना होता है, उसका मज़हब देख के नहीं नवाजते, उसका दिल देख के नवाजते हैं। और आज भी नवाज रहे हैं गौसे पाक। ऐसा नहीं कि गौस पाक अपनी ज़िंदगी में देते थे, ज़िंदगी में अता फरमाते नहीं, आज भी गौसे पाक देते थे, देते हैं, देते रहेंगे और आज भी दे रहे हैं। बस हकीकत है, बात यह है कि दामन फैलाना आना चाहिए। मांगने का ढंग और तरीक़ा आ गया, दे देते हैं। और हम जैसे गुलामों पर, गुनहगारों पर ऐसे भी करम फरमाते, मांगना ना भी आए तो कलियर के ताजदार को देखकर करम फरमा देते हैं। क्यों देखते हैं वो कि निस्बत से किसके जुड़े हुए हैं। हम बहुत छोटे हैं, निस्बत बहुत बड़ी है। हम बहुत छोटे हैं, निस्बत बहुत बड़ी है। तो खुश नसीब है आप सब लोग आज जो ये सुन रहे हैं वाक़यात। अब विलायत की दुनिया में अब
خلافت کسی کو ملنی ہوتی ہے، میں مسجد میں بھی عرض کر چکا ہوں لیکن یہاں پر اور تفصیلی طور پہ بتا رہا ہوں، خانقاہوں میں جو باتیں کی جاتی ہے وہ دراصل پوروں کے سینوں میں اتارنے کے لیے کی جاتی ہے، ظاہری اور باطنی دونوں گفتگو سے انسان کو سنوارا جاتا ہے، اور مسجد میں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہوتی ہے، اپنی تنگ دامنی کا گھڑی بار بار شکوا کرتی رہتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے، 2 بج رہے ہیں، 2:15۔ ایک صاحب نے تو مجھ سے پہلے ہی کہا کہ اب یہ جمعہ تو 2:30 بجے ہوں گا، بولا نہیں، غوث پاک جب چاہیں گے جب ہوں گا، 2:30 ہماری کیا اوقات، جو غوث پاک چاہے وہی ہوتا ہے، ان کی مرضی، یہاں بھی ان کی مرضی، وہاں بھی ان کی مرضی، مسجد میں بھی غوث اعظم، خانقاہوں میں بھی غوث اعظم، محراب میں بھی غوث اعظم، ممبر پہ بھی غوث اعظم، مصلی پہ بھی غوث اعظم، مسند پہ بھی غوث اعظم، سب جگہ غوث اعظم۔ وہ میرے آقا کا کرم ہے۔ تو جس کو خلافت، جس کو ولایت کی دنیا میں سند سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یہ روحانیت کے سرٹیفکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں، تو جب تک کسی کے خلافت نامے پہ غوث پاک کی مہر نہ ہو، ولی نہیں بن سکتا، ولی بن بھی گیا ولی رہ نہیں سکتا۔ ظاہری باطنی طور پہ غوث پاک کی بارگاہ میں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانا پڑتا ہے، تب جا کے ولایت کا منصب ملتا ہے۔ کئی ہے جن کی ولایتیں سلب ہو گئی، ختم ہو گئی، آج بھی ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی ادنا سی گستاخی کر کے دیکھ لے پیرانے پیر کی شان میں، عام بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے مرتبے کے مالک ہے سرکار غوث پاک۔ ایسے پیر جی کہاں ملیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید کو ٹھوکر لگتی ہے، جب وہ زمین پہ گرتا ہے، زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے میں اسے تھام لیتا ہوں۔ اور آپ صابریوں سے میں تو توجہ کا طالب ہوں، لوگ اکثر دیکھتے ہیں اسٹیٹس لگاتے ہیں اپنا، ہم بہت ٹھوکریں کھائے بھائی، زندگی کی بہت ٹھوکریں دیکھے، بہت اسٹرگل کیا، تھک جاتے ہیں۔ ارے کیسے ہے بیچاروں کو سمجھاؤ، کوئی بھائی آپ لوگ میں سے کوئی سمجھائے ان بیچاروں کو جو زمانے کی ٹھوکروں سے تھک گئے۔ ہاں بے شک تھک گئے، کیونکہ ٹھوکریں کھاتے رہے، ٹھوکریں تھی ان کے مقدر میں، اس وجہ سے آج ٹھوکروں کا گلا کر رہے ہیں۔ ٹھوکریں تو ہم بھی کھاتے ہیں لیکن ہم فکر نہیں کر رہے، غمزدہ نہیں ہو رہے، اسٹیٹس پہ رونا نہیں رو رہے، اس کی وجہ ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد ہاتھ میں تھامن ہے غوث پاک کا۔ کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ میرے آقا کی شان پہ قربان جاؤ کہ جب میرے چاہنے والے کو ٹھوکر لگتی ہے بچانے کے لیے، تو ذہن میں جب جتنے ٹھوکریں کھا رہا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ غوث پاک نے کہا ٹھوکریں لگنے کے بعد جب ٹھوکر لگ کے نیچے گرتا ہے، وہ نیچے بعد میں گرتا ہے، میں تھام لیتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ ہماری ٹھوکر کھا کے گرنے کے بعد ہم کو بچانے کے لیے غوث اعظم ہے تھامنے کے لیے، میں تو یوں کہوں گا مولا کی بارگاہ میں، مولا روزانہ تو مجھے ٹھوکر لگا، میرے دل کو غمزدہ کر، وہ پوچھتے رہے کہ تو ٹھیک ہے یا نہیں، کیوں مجھے غمزدہ دیکھ کر وہ یوں بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں، ہو رسوائی میری آنکھ نم ہو، میرے غوث اعظم کو کب یہ گوارا نہیں، میرے غوث اعظم کو یہ گوارا نہیں۔ واہ میرے آقا کی شان ہے غوث اعظم کی۔ تو ایسی شان کا بھی کوئی پیر ہے جی جو یہ کہے کہ ٹھوکر لگنے کے بعد وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، میں اسے تھام لیتا ہوں۔ ایسی ٹھوکریں روز لگا کرے، روز وہ ہم کو آ کر تھامے۔ وہ ہستی سے اللہ نے وابستہ کیا، ان کے دامن میں رکھا۔ جب سرٹیفکیٹ کی بات آتی ہے ولایت کی دنیا میں، اگر کوئی ولی بننا ہوتا ہے تو وہ اس کے سرٹیفکیٹ کو، اس کی سند کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرٹیفکیٹ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کے پاس، وہ سرٹیفکیٹ دونوں جگہ چیک ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ کو غوث پاک کے پاس بھیج دو۔ میرے بیٹے عبد القادر کا ناز بھی دیکھو جی، کیا ناز ہے میرے آقا کا۔ فرماتے کیا مرتبہ ہوں گا میرے بھائی غوث اعظم کا۔ حضور فرما رہے ہیں جاؤ ذرا میرے بیٹے کو دے دو عبد القادر کو، اس کی سی وی چیک وہ کرے گا، کیا غلطی ہے، کیا مسٹیک ہے، ایج پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، کم تھی زیادہ لکھ دیے، زیادہ تھی کم لکھ دیے، کیا مسئلے کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، نمازیں 40 چھوڑی تھی، 40 لکھی نہیں لکھی، کیا ہے معاملہ، کیا ہے مسئلہ، یہ سب چیک کریں گے۔ جو مرتبے کا حقدار ہوگا میرا بیٹا عبد القادر فیصلہ فرمائے گا۔ میرا بیٹا
عبد القادر فیصلہ فرمائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، جب غوث پاک سرکار دیکھتے ہیں سب صحیح ہے دیکھ لیتے، دیکھنے کے بعد غوث پاک اپنا اسٹیمپ سائن مہر لگتی ہے ماشاءاللہ پیرانے پیر کی۔ جب وہ سائن وہ مہر لگنے کے بعد پھر سے سرٹیفکیٹ پھر سے چیک کے لیے دیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھے ہوا ہے، کتنا نمازی ہے، کتنا ریاضت گزار ہے، کتنا عبادت گزار ہے، کتنے نمازیں پڑھی، کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، وہ سب نہیں دیکھتے۔ وہ ساری سرٹیفکیٹ پہ غوث پاک کی سائن ہے نہیں ہے، سگنیچر، یہ دیکھتے ہیں اس سائن پہ رسول اللہ اپنی صداقت لگا دیتے ہیں، اپنی صداقت لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا علی، حضور مولا کائنات علیہ السلام جو سارے ولیوں کے تاجدار ہے، جو غوث اعظم کے بھی تاجدار ہے، سرتاج ہے، وہ جب چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حسنین کریمین کے بابا جان، جب دیکھتے ہیں تو آپ بھی کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، کہاں کا ہے، نہیں دیکھتے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر ضبط کر دی، اور ہمارے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کا نور جو مرج البحرین ہے، حسنی نور حسینی نور، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ شیخ عبد القادر نے سائن کی، مولا کائنات علیہ السلام بھی سائن فرما دیتے ہیں۔ ولی تب ولی بنتا ہے۔ اچھا، اب جس کا کچھ بھی نہیں ہے، اب ولایت ہے، سی وی ہے، پیپر ہے، سرٹیفکیٹ ہے، چیک کر کے، اب جس کے پاس پیپر ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسا؟ غوث پاک کی خدمت میں ایک بندہ تھا، روزانہ بیان سننے آنا، چہرے پہ نقاب ڈھپ کے سننا، تو کئی دن تک یہی معمول، یہی تسلسل چلتا رہا، بار بار چہرے پہ نقاب ڈال رہا سن رہا، نقاب چہرے پہ ڈال رہا سن رہا بیان۔ ایک دن مریدین نے کہا، سرکار غوث پاک کا بیان یہ چہرے پہ نقاب ڈال کے سنتا ہے، یہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ خیر معلوم تو کریں گے۔ یہ اتنی ولایت کی دنیا کے ایسے تاجدار جس کا بیان سننے کے لیے جنات آ جاتے ہو، فرشتے آ جاتے ہو، چرند و پرند آ جاتے ہو۔ حکمت ہے، آج جو بھی خطیب کہتا ہے نا الحمدللہ، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تو یہ غوث پاک کا کرم ہے، سارے خطیبوں کو غوث پاک کا صدقہ ملا ہے۔ دو بار الحمدللہ کہنا یہ غوث پاک سرکار کی سنت کریمی سے ثابت ہے۔ پوچھا کسی نے، سرکار آپ دو بار الحمدللہ کیوں کہتے؟ فرماتے ہیں جب میں پہلی بار الحمدللہ بولتا ہوں، پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے جو نہیں دکھنے والی ہے وہ ہماری مجلس میں جمع ہو جاتی ہے، اور میں جب دیکھ لیتا ہوں کہ ساری مخلوق جمع ہے، پھر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہہ کے میں بیان شروع کرتا ہوں۔ یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں۔ تو ایک بندہ بار بار چہرے پہ نقاب ڈال کے سن رہا، جن کا بیان سننے فرشتے آتے ہو، ولی آتے ہو، سلطان آتے ہو، قطب الاقطاب آتے ہو، ولایت میں بڑے بڑے مقام کے مسند کے مالک آتے ہو، یہ نقاب ڈال کے سن رہا۔ ایک دن کیا تو بھی ماجرا ہے، تو بولے غوث پاک سرکار یہ آپ کا بیان نقاب ڈال کے سن رہا۔ ایک دن خطاب ختم ہونے کے بعد، تکمیل ہونے کے بعد، پیرانے پیر سرکار نے پوچھا کہ بات کیا ہے، تو بیان میرا خطاب چہرے پہ نقاب ڈال کے کیوں سنتا ہے؟ آئے سرکار آپ کی بہت کرامتیں بہت سنا ہوں آپ کے بارے میں پہلے سے کسی کا مرید ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو اگر دیکھ لوں تو کہیں میرا دل میرے پیر پہ سے نہ ہٹ جائے، اس لیے چہرے پہ نقاب ڈالتا ہوں، آپ کا فیض لینے کے لیے آپ کا بیان سنتا ہوں۔ واہ، وہ استقامت، اتنی بلند استقامت پیر کی۔ غوث پاک سرکار آنکھ بند کرتے تو ولایت دیکھنا یا دنیا میں کیا ہو رہا کیا چل رہا دیکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو معمولی بات۔ غوث پاک اگر آنکھ بند کرتے لوہے محفوظ سامنے آ جایا کرتا، جس میں سب کی تقدیریں لکھی جاتی، قسمتیں وہ سامنے آ جاتی تھی، لوہے محفوظ سامنے آ جاتا۔ غوث پاک نے دیکھا کیا ہے انہیں اتنا اس کے اندر استقامت ہے کہ یہ بیان میرا آنکھ بند کر کے سن رہا ہے اور نقاب ڈالے سن رہا ہے۔ غوث پاک نے چشمان مبارک بند کی، دیکھا، چیک کیا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ مرید صاحب نظر اور ڈالی، دوڑائی، دیکھا پیر صاحب کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، پیر صاحب بھی خالی ہے۔ اس کے بعد دادا پیر کو دیکھا، خالی ہے۔ اجداد میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دیگر 7 مقامات تک آپ نے ان کے سلسلے میں چیک کیا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ استقامت اتنی پسند آئی پیرانے پیر کو، سائن سے ولایت نہیں، ولایت نہ بھی ہو اگر آپ کو استقامت اس کا ٹھہراؤ اپنے پیر سے لگاؤ، محبت اتنی پسند آئی، فرماتے ہیں پیرانے پیر سرکار جا تو بھی ولی۔ وہ مرید سے کہتے ہیں غوث پاک جا تو بھی ولی،
تیرے پیر بھی ولی، تیرے دادا پیر بھی ولی، تیرے پردادا پیر بھی ولی، تیرے سلسلے میں 7 اوپر تک بھی ولی، 7 آنے والی نسلوں میں بھی ولی۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی، یہ مرتبہ ہے میرے پیران پیر کا، یہ مقام ہے آقا کریم دستگیر کا۔ تو اس نے کچھ نہیں دیکھا دنیا میں آنے کے بعد جس نے بغداد نہ دیکھا، تو ضرور ارادہ کرے کہ کب نہ کب بغداد ضرور جائیں، کب نہ کب بغداد ضرور بضرور حاضری ہو ہماری، یہ ارادہ کرے۔ خانقاہوں سے یہی درس، یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر محبت اگر آئے تو وہ محبت آئے جو آپ کو آباد کرے، آپ کی روح کو آباد کرے، آپ کے جسد کو آباد کرے، آپ کی دنیا کو آباد کرے، آپ کے برزخ کو آباد کرے، آپ کی قبر کو آباد کرے، آپ کے حشر کو آباد کرے۔ وہ محبت نہ چاہیے جو ہر جگہ بندے کو برباد کرے۔ تو محترم سامعین کرام، المختصر یہی ہے کہ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ذرہ ناچیز کیا بیان کر سکتا ہے؟ نہ تو میری بساط ہے، نہ حیثیت ہے، نہ اوقات ہے۔ یہ جو بھی میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ کرم نوازی میرے پیر دستگیر کی ہے، یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عطا کی بات ہے۔ نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، اور نہ آپ سن سکتے ہیں۔ غوث پاک جس کو جتنا سناتے ہیں، جتنا سنانا چاہتے ہیں، اتنا ہی آپ لوگ سن سکتے ہیں، اتنی باتیں بیٹھتی ہے۔ ہم اس قابل نہ تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے۔ یہ سب کرم ہے غوث پاک کا، کرم تھا پیران پیر کا، اور کرم رہے گا پیران پیر کا۔ یہی ایک ذات باقی ہے، انہی کی ایک بات باقی ہے، انہی کے کرم سے یہ رات باقی ہے۔ یہ آقا کریم دستگیر کا فیض ہے، ان کی نوازشیں ہیں، ان کی عطا ہے۔ خوش نصیب ہے آپ سب لوگ جو ماشاءاللہ یہاں وقت نکال کر بیٹھے ہیں، دامن سے وابستہ ہیں غوث پاک سرکار کے۔ ان کی چوکھٹ سے ہمارا لگاؤ اور مزید بڑھا لیں گے تو ضرور غوث پاک بغداد میں بلا لیں گے انشاءاللہ۔ جانا ہے بغداد تو روز کرنا فریاد، سمجھے آپ، اور پہنچنا ہے اس در تک، ان کا پیغام پہنچانا گھر گھر تک۔ یاد رکھو آپ، پیران پیر سرکار کا کرم ہے، غوث اعظم کی محفل سجی ہے، غوث اعظم ہی کا تذکرہ ہے۔ تو آقا ہماری مجلس کو، ہماری محفل کو، ہمارے بیان کو قبول فرمائے۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا، تو ان کی شان، ان کی مرضی کے بغیر کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ ہم 11ویں کرتے ہیں، یہ بھی کرم غوث پاک کا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، یہ مت آئیے ان کی باتوں میں، 40 دن کی، 4 مہینے والے جماعتوں کی، ان کی باتوں میں آ کے 11ویوں سے اپنے آپ کو مت روکے رکھیے۔ آج ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کی لائف میں انکمپلیٹ ہے۔ وجہ ہے کہ غوث پاک کے فیض سے دور ہے۔ ہر ایک ہماری زندگی میں جو مل رہا ہے، بٹ رہا ہے، ایک ایک دانہ غوث پاک کا ہے۔ عقیدت مند ہے سارا زمانہ غوث اعظم کا، عقیدت مند ہے سارا زمانہ غوث اعظم کا۔ محمد کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، گھرانہ غوث اعظم کا۔ میرے اجداد کا بھی ان کے ٹکڑوں پر گزارا تھا، ہمارے دادا، پردادا، باپ داداؤں کا، سب کا، ہمارے اجداد کا بھی ان کے ٹکڑوں پر گزارا تھا۔ میرے بچے بھی کھا رہے ہیں دانہ دانہ غوث اعظم کا، ہمارے بچے بھی کھا رہے ہیں دانہ دانہ غوث اعظم کا۔ وما علینا الا البلاغ۔